قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي والأجم قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه مرفوعا منقوشا مكتوبا في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أولادها الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد درود بابا سے بلند اللہ یا رسول اللہ شکر گزار ہوں اس عید میلاد النبی کے بانیان عزیزان خرم اور ان کے دوستوں کا کہ جو مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں آپ بزرگان کی زیارت سے مشرف ہو سکوں یاد رکھیے گا کہ میلاد ہم کی محتاج نہیں ہے توجہ نہیں ہوگی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا میلاد کا کوئی بھی جلسہ کوئی بھی فنکشن کوئی بھی پروگرام کوئی بھی جشن ہمارا محتاج نہیں ہے کہ تو ہم اپنی بخشش کے راستے بنا رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس ذات مقدس کے بارے میں کچھ کہنے والا جس کے اصل ثنا خان کا نام کبریا ہو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے کم از کم یزدان کی زبان ہو علی کا بیان ہو تو بات ہو سکتی ہے ورنہ ہم کون ہوتے ہیں اس ذات مقدس پر کچھ کہنے والے یاد رکھیے گا ہم میں سے کوئی کتنا ہی عالم ہو جائے عالم محمد کی باتوں کے عالم ہیں ہم ان کی ذات کے عالم نہیں ہیں ہم ان کی باتیں جانتے ہیں ان کی ذات کو ہم نہیں جانتے اور باتیں اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ باتیں کی جو ہم جان سکیں ورنہ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں جو صرف کبریا ہی جانتا ہے سلوات پڑھیں بلند آواز سے یہ 5واں سال ہے میرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے اور میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ ذات مقدس کے حوالے سے کوئی نیا راستہ کھولا جائے کوئی نیا گوشہ کھولا جائے میرے نبی کے کم از کم سنی شیعہ علماء کے نزدیک 100 نام مشہور ہے اور 400 سے لے کر 4000 تک اسماء مقدس ہیں آپ توجہ فرمائیں گے تو میں کچھ کہوں گا لیکن
ان سب ناموں میں سے اسماء مقدسات میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے گنے ہیں، جو اللہ نے بتائے ہیں۔ طٰہٰ، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ طٰہٰ، برائی جس کے قریب کبھی بھٹکی نہ ہو، گناہ کا جس کے قریب سے کبھی گزر نہ ہوا ہو، عیب جس کی ذات کے نزدیک جا نہ سکا ہو۔ توجہ ہے یہ؟ نون، قلم، مزمل، مدثر، توجہ ہے یہ نہیں؟ محمد، احمد، یا سین۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ میں بڑا مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ یاسین نہیں ہے میرے رسول کا نام، یا الگ ہے، سین الگ ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا، یا الگ ہے، نام سین ہے، جیسے نون ہے، توجہ ہے، جیسے طٰہٰ ہے، اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کا اسم مقدس بھی سین ہے۔ اللہ نے یا کہہ کر 1400 سال بعد آنے والے اعتراضوں کو ختم کر دیا ہے کہ جسے میں کہہ کے یا پکاروں، تم کون ہوتے ہو فتویٰ لگانے والے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے دوستان گرامی؟ میرے مصطفیٰ کا نام سین ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ اس میں مقدس کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے۔ اللہ آواز دے کے کہہ رہے یا سین۔ اگر یا کہنا بدعت ہے تو اس بدعت کے بانی کو خدا کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے دوستان گرامی؟ تو آپ جو بھی یا رسول اللہ، یا محمد کہے، مولوی کو خدا پہلے سے سمجھا رہا ہے کہ تو فتوے بند رکھ، جسے میں یا کہتا ہوں، تو کون ہوتا ہے نہ کہنے والا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ آؤ آؤ آؤ۔ کچھ نہیں تھا، وہ خود تھا۔ نہیں توجہ؟ کچھ نہیں تھا، وہ خود تھا۔ اسے محبت ہوئی کہ کوئی تو مجھے بھی جاننے میں ہو۔ پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، خود آ کے بتا کہ میں ہوں۔ توجہ نہیں؟ خدا نا اپنا تعارف خود کرا تاکہ مواحد کو سکون ہو جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے حبیب بھیج کے سمجھایا، جب میں تم تک اس کے بغیر نہیں آ سکتا، تم مجھ تک اس کے بغیر کیسے آؤ گے؟ یا رسول اللہ، جزاک اللہ سلامت رہو۔ دیکھو دیکھو، دنیا کی کوئی فیکٹری لے لو، کوئی صنعت کار لے لو، وہ جو بھی شے بناتا ہے وہ چاہتا ہے جلدی مارکیٹ میں جائے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ موبائل بنانے والی کمپنی جو ہی موبائل بناتی ہے فوراً مارکیٹ میں بھیجتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ چیز ہم نے نئی بنائی ہے۔ سسٹم نئے، فنکشن نئے، شکل نئی، انداز۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ میں نے کائنات کے ہر سامنے دیکھا ہے کہ وہ اپنی صنعت پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پھینکتا ہے تاکہ جلدی دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے یہ بنایا۔ یہ اللہ کی کارخانہ کائنات کی پہلی صنعت تھی مصطفیٰ، جسے اللہ نے بنا کے مارکیٹ میں نہیں بھیجا، خود دیکھتا رہا، خود دیکھتا رہا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ میں ان دنوں میں کتنا مصروف ہوتا ہوں۔ ان بچوں کی محبت کی وجہ سے مولا گواہ ہے، ذکر پاک گواہ ہے، ذکر مقدس گواہ ہے۔ یہ خلم اور ان کے بچوں دوستوں کی محبت کی وجہ سے میں آج رات 2-3 پروگرام چھوڑ کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری۔ توجہ عزیزان گرامی،
بنایا خود. بنایا اب جس نے بنایا تھا وہ خود بھی تو بے مثال تھا. خود بھی تو اس نے ظاہر ہے جسے بنایا ہوگا وہ اسی کی طرح بے مثال ہوگا. کوئی شے نہیں تھی. کنتو کنزن. اللہ کہتے میں تھا. میں کب سے تھا؟ ملا جی کو تو پتہ ہی نہیں کب سے تھا. اور کوئی ماں نے بچہ خلق ہی نہیں کیا جو بتا دے کب سے تھا. اس نے کہا کنتو کنزن. میرے مصطفیٰ نے کہا کنتو نبیًا. بات سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی آپ نے ہر گلی میں ہر بازار میں ہر جگہ پہ یہ کتبے، یہ بینر، یہ پوسٹر، یہ اشتہار دیکھے. عید کیا میں تھوڑا سنتا ہوں. عید میلاد النبی. جن کے ہاں پیدا ہوتا ہی نبی نہیں ہے وہ میلاد نبی کیوں کہیں؟ بھئی جن کے نزدیک 40 سال بعد نبی بنے گا وہ میلاد محمد تو کہہ سکتے ہیں. میلاد النبی وہی کہے گا جو مصطفیٰ کو نبی بننے کے بعد تخلیق نہیں کہے گا. وہ کہے گا پہلے نبی تھا پھر خلق ہوا. اور اس مسئلے کو میں حل کر دیتا ہوں. سنیے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ جبریل آیا، اس نے رہنما تھا، اس نے راستہ دکھایا، اس نے آپریشن کیا، اس نے نبی کا جگر. توجہ ہے؟ اچھا یہی بات سمجھائی اللہ نے معراج پہ. توجہ نہیں آپ کی. معراج پہ بلا کے مصطفیٰ کو جبریل کہاں رو گیا تھا؟ بولو کہاں سے؟ سدرہ سے. قرآن سدرہ سے آیا یا کہیں اور سے؟ سبحان اللہ. آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن آیا عرش سے. کہاں سے؟ اب جو جبریل سدرہ پہ رک گیا ہے، اگر قرآن سدرہ سے آیا تو پڑھانے والا جبریل. بھائی توجہ چاہتا ہوں، سنی شہدوں سے جاگنے کی کوشش کرنا. اگر قرآن سدرہ سے آیا تو سکھانے والا جبریل، اور اگر عرش میں آیا تو جبریل کی تو عزت بڑھی ہے. حقیقت میں قرآن کا وارث وہی ہے جو جہاں گیا ہے. بخار ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اب بتاؤ. اور جبریل کی تو کوئی اوقات ہی نہیں میرے مصطفیٰ کے سامنے، بلکہ میرے نبی کی جوتی کے سامنے. آپ سو رہے ہو. جبریل نوری ہے یا خاکی؟ بولو پکی بات ہے، سوچ سمجھ کے بولنا. جی خالی نوری نہیں، نوریوں کا سردار بھی ہے. نوریوں کا سردار. اور میرا مصطفیٰ گیا معراج پہ. یہ سدرہ پہ کانپ رہا تھا اور میرا مصطفیٰ جا رہا تھا. ایسے جا رہا تھا جوتی سمیت. نہیں میرے مصطفیٰ کے کپڑے جلے، جوتی جلی. آپ سو رہے ہو؟ نہ جوتی جلی نہ کپڑے جلے. جہاں نوریوں کا سردار کانپ رہا تھا جل جاؤں گا، یہ کپڑے کیوں نہ جلے؟ توجہ نہیں کر رہے تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جوتی کیوں نہ جلی؟ قرآن کی عزت کی قسم اللہ نے سمجھا دیا انسان کی اولاد بن جو چیز میرے محمد کے ساتھ لگ جائے. کر لے وہ دنیا کا کپڑا بھی کیوں نہ ہو. جہاں نوریوں کے سردار کو ڈرنے کا خطرہ ہو جلنے کا، اور کپڑا نہیں جلتا، وہاں جوتی نہیں جلتی. مصطفیٰ تو مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. بھائی توجہ کرنا، سنیے دوستو، اور یاد رکھنا معراج نبوت کی نہیں ہے، رسالت کی نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. معراج عبدیت کی ہے. اگر میرے مصطفیٰ معراج پہ نہ جاتا تو قیامت تک فیصلہ نہ ہوتا کہ نوری افضل ہے یا عبد. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نوریہ میں اور عبد میں قرآن کی عزت کی قسم اللہ نے حبیب کو معراج پہ بلا کے فرق بتا دیا کہ جہاں نوری لگ جائے عبدیت سے آگے جاتی ہے. اور عرض
کے آگے تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، عرش کے آگے تو کوئی سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی، سیر۔ ارے انسان کی اولاد بن او ادنا تک میرے مصطفیٰ کی عبدیت کی سیرگاہ ہے۔ آپ سوچ سکتے تو سوچنا، جہاں عبدیت یہ ہے وہاں محمدیت کہاں ہوگی؟ محمدیت کے بعد نبوت کہاں ہوگی؟ نبوت کے بعد رسالت کہاں ہوگی؟ جس کا مقام عبدیت سمجھ میں نہیں آتا اس کی نبوت کو کون سمجھے گا؟ اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا علی، تجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے اور میرے، ما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے اور آپ کے، وما عرف اللہ الا انا وانت، اور اسے بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور آپ کے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ شاباش، بولو بولو، کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ پھر بتاؤ تاکہ سارے سن لیں، 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بڑی بات ذمہ داری کی کہہ رہا ہوں، علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، کسی صحابی میں یہ جرت ہوئی ہے سوائے علی کے کہ جو کہہ سکے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں؟ نہ توجہ نہیں ہے آپ کی۔ علی کے علاوہ کسی صحابی نے نہیں کہا میں محمد کا، میں محمد کا، میں محمد کا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ علی نے کیوں کہا تھا؟ علی نے دنیا کو سمجھایا تھا کہ محمد کا غلام ہونے کے لیے بندے کو علی ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کم نہ کم یہ سٹیٹس ہے غلامی رسول کا، یہ معیار ہے رسول کے غلام کا، ہر کوئی غلام نہیں بن سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، ہم تو کسی قطار و شمار کے لوگ بھی نہیں ہیں، ہمیں غلاموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر سمجھا جائے تو بھی بڑا احسان ہوگا۔ درود پڑھیے بلند آواز سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتی، جس کو تو سوچ سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ ہے کون۔ خدا کی عظمت کی قسم، اگر مسلمان شرم سے اور حیا سے اس ذات کو دیکھتا تو کبھی بھائی جیسا نہ کہتا۔ توجہ نہیں کیا، کبھی رشتہ داریاں نہ بناتا، اس کا تو کسی سے رشتہ ہے ہی نہیں۔ وما محمد الا رسول، خبردار کوئی رشتہ داری بنانے کی کوشش نہ کرنا، میرا محمد فقط رسول ہے۔ کیوں؟ تم تو کوئی شے ہی نہیں ہو۔ اچھا تم پہ تھوڑا احسان ہے خدا کا، قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بھی امتی ہوں گے۔ یار کچھ تو سمجھو یار، تم اسی بات کے لیے سجدے کر کر کے پیشانی رگڑ رگڑ کے اللہ کا شکر ادا کرو تو کم ہے کہ جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے مصطفیٰ کے امتیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہاں بھی آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے۔ ہوں گے، ضرور ہوں گے، جو امتی ہیں وہ ہوں گے، جو کہتے ہیں مجھ جیسا، پھر وہ بندوں کی شکل میں ہوں گے تو ہوں گے۔ صلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ توجہ کرتا ہوں دوستو، توجہ چاہتا ہوں۔ خود بنایا، خود بنایا، اور سب سے پہلی مخلوق مصطفیٰ تھا، آخر میں کیوں بھیجا؟ آپ توجہ نہیں کریں گے تو مجھے لطف نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی تخلیق اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق کیا، جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھے نہ مکان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے نہ سیارے تھے، نہ گردش لیل و نہار تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزان گرامی، کچھ نہیں تھا تو یہ تھا، نہیں کچھ نہیں تھا تو یہ تھا، وہ تھا اور یہ تھا، بنانے والا تھا، بننے والا تھا، تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں، تیسرا تو کوئی تھا
تھا ہی نہیں. اب وجہ کیا ہے؟ بنایا سب سے پہلے, بھیجا سب سے آخر. آپ نے دنیا میں دیکھا نا کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں سیاسی, صبح سے کرسیاں لگنی شروع, جلسہ رات کو ہونا ہے, سارا دن ٹی وی سر کھا جاتا ہے, کرسیاں لگ گئی, پنڈال سج گیا, لوگ آنا شروع ہو گئے. بھئی توجہ چاہتا ہوں, اور آخر میں وہ آتا ہے جس کے لیے پروگرام ہوتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اور جاگو یار سنیجیے دوستو, آخر میں مہمان خصوصی آتا ہے اور وہ آ کر سب کو ہاتھ ہلا کے یوں کرتا ہے. سارے کھڑے ہو جائے, صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. آخر میں آجا یار صلوات تو پڑھا کرو. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سارا دن ٹی وی والے سر کھا جاتے ہیں, کرسیاں لگ گئی, پنڈال سج گیا, لوگوں نے آنا شروع ہو گیا, یہ کرسیاں پر ہو گئی, وہ کرسیاں پر ہو گئی, وہ کرسیاں پر ہو گئی, وہ کرسیاں, اور جب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر علاقے کے اہم لوگ آتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, پھر علاقے کے ملک کے اہم لوگ آتے ہیں, وزیر آ گئے, مشیر آ گئے, ان کے ساتھی آ گئے, ان کے توجہ خوش آمدی آ گئے, اور جب سارے آ جائیں تو آخر میں وہ آتا ہے جس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے پوری کائنات کے پنڈال کو سجا دیا. نبیوں کو بھیجا, ولیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, حجتوں کو بھیجا. جب سب کٹھے ہو گئے, اس وقت رات میں تمہیں بھیج اس لیے رہا ہوں تاکہ آنے والے کے لیے تم کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرو, اور جس کی طرف سے تم پر رحمت کا اشارہ آ جائے. آخر میں مصطفیٰ کو بھیجا, اس کے لیے میں نے سب نظام کو سجایا تھا. لما خلقت الافلاق, حبیب تیری قسم تو نہ ہوتا میں کائنات کی کوئی شے مولوی بناتا ہی نہیں. پتہ نہیں میں آپ کا نام تو نہیں رہا, میں اپنی برادری کا لے رہا ہوں, آپ کیوں پریشان ہوئے؟ مولوی بناتا ہی, مولوی بناتا ہی. مولوی کو کبھی عقل آئی ہے کہ جس کی وجہ سے بنا ہو؟ نہیں توجہ, جس کی خیرات میں بنا ہو وہ ہم جیسا نہیں. میرے مصطفیٰ جیسا میرے مصطفیٰ کا بابا بھی نہیں ہے, میرے مصطفیٰ جیسا میرے مصطفیٰ کا دادا بھی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ توجہ یہ نہیں ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی محمد جیسا نہیں ہے. کیوں؟ یاد رکھو, وہ وقت یاد دلاتا ہوں. حضرت عباس ابن عبد المطلب, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. نام سنا ہوا ہے؟ اچھا شکر الحمدللہ. یہ کون ہے؟ چچا. جب نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ پوشی ہوئی, ظاہری طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے نہ رہے, تو جناب عباس ابن عبد المطلب حضرت علی کے سامنے آ گئے. یا علی, جی چچا حکم فرمائیے. بچے میری طرف میرے بیٹے. یا علی, میں اس خاندان کا بڑا ہوں, آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں نے قبرستانوں میں تو پڑھنے کا میرا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. ہاں, میرا قبرستان میں پڑھنے کا سرے سے کوئی تجربہ ہے. سر بولا کرو, خدا کے لیے بولا کرو. اور آل محمد سے پیار کرنے والا مر کے بھی بولتا ہے. توجہ ہے. یا علی, میں اس خاندان کا بڑا ہوں. چچا, اس میں کوئی شک ہے؟ یا علی, یہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے, جتنے تبرکات نبوت تھے آپ نے سارے اپنے پاس رکھ لیے. یار توجہ کرنا, آپ نے سارے. علی فرماتے چچا, اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, میں بھی دیتا ہوں, تم سارے لے جاؤ. بھائی خدا کے لیے جاگنا سنیے دوستو. مولا علی نے کمر کو حکم دیا, جلدی سے تبرکات نبوت اور رسالت والا صندوق لاؤ. لایا گیا, کھولا علی نے اپنے ہاتھوں سے. نبی علیہ السلام کا جبہ اٹھایا, چچا کو پہنا دیا. آپ توجہ کریں گے تو میں کریں جمعہ. ابا اٹھائی, کندھوں پہ اوڑھ دی.
अंगूठी उठाई, हाथ में पहना दी। अमामा उठाया, सर पे रख दिया। असा उठाया, हाथ में दे दिया और सब कुछ देके कहा, या अम्मा कुम अलिस्मिल्लाह, चचा बिस्मिल्लाह पढ़िए और जाइए। तवज्जो करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़िए और जाइए, मुझे कसम है मोहम्मद के नूर मुकद्दस की। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं सकता। आप सो रहे हैं, उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं सकता। मौला अली फरमाते हैं, चाचा उठिए जाइए। कहते या अली तेरी कसम, उठ ही नहीं सकता। नहीं, तवज्जो, जुमला सुनिएगा, या अली तेरी कसम उठ नहीं सकता। चाचा क्यों, क्या हो गया? खुदा की इज्जत की कसम, हाथ जोड़ के कहते कान नका हम्मलतनी विज़्र सकलैन, या अली सहरी तौर पे तो आपने मुझे मोहम्मद का लिबास पहनाया है, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि आपने सकलैन का वजन उठा के मेरे सर पे रख दिया। आपने सकलैन का, अल्लाह अल्लाह भाई तवज्जो, कान्नका हम्मलतनी विज़्र सकलैन, यानी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सकलैन यानी दुनिया आखिरत सारी सकलैन का वजन उठा के मेरे सर पे रख दिया। खुदा के लिए जागना। अच्छा चाचा इस तरह करो, अब्बा उतारो, उठो, नहीं उठ सकता। जुब्बा उतारो, उठो, नहीं उठ सकता। सारा लिबास उतार लिया, खाली अमामा, तवज्जो नहीं है, खाली। चाचा आप तो उठो, खाली तेरी इमामत की कसम मैं नहीं उठ सकता। अब अली ने दाएं बाएं देखा, देख के फरमाया ऐना बुनय्यल हसन, मेरा हसन लाल कहाँ है? खुदा की इज्जत की कसम, जागने की कोशिश करना सुनिए दोस्तों। छोटा सा बच्चा सामने आएगा, बाबा हाजिर हूँ, फरमाया तुम नाना का लिबास पहनो। आए हाय, तुम नाना का, तुम नाना का लिबास पहनो। तवज्जो, हसन ने अपने नाना का लिबास पहना, जो ही वजूद हसन पे आया, सिमट के लिबास हसन को पूरा। तवज्जो, जैसे सिलाही हसन के लिए गया था, जब लिबास पूरा हो गया तो अली ने कहा, हसन दादा को जरा चल के दिखा दो। दादा को जरा चल के दिखा दो। हसन ने चलना शुरू किया। हजरत अब्बास मेरे पिछले दोस्तों की तरह परेशान बैठे, आंखें नहीं झपकते, सांस भी नहीं लेते हैं, ये क्या हो गया? हसन जी बाबा तुम उतारो, हुसैन तुम पहनो। मैं तवज्जो चाहता हूँ, हसन ने उतारा, हुसैन ने पहना। हुसैन तुम भी दादा को चल के दिखा दो। हुसैन ने भी चलना शुरू किया। अब अली मौला ने देखा चाचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की आंखें पथरा गई है, चेहरा सर्द हो चुका है, आंखों में खून उतर आया है और कोई बात कहने को मिल ही नहीं रही। अली ने यूं करके चाचा खैरियत है? आपको खैरियत है? चाचा खैरियत है? अली खैरियत कैसी होनी चाहिए? मैं बड़ा हैरान बैठा हूँ, मैं परेशान बैठा हूँ। तेरे घर का बड़ा पहने लिबास पूरा, बच्चा पहने लिबास पूरा, कोई पहने उसे वजन नहीं लगता। वजह क्या है? खुदा की इज्जत की कसम, अली ने फैसला कर दिया, फरमाया अम्मा हाज़ा लिबास रसूलिल्लाह, ए चाचा ये मोहम्मद का लिबास नहीं, ये रसूल का लिबास है। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का लिबास नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास है। हाज़ा लिबास रसूलिल्लाह यहतमिलहु मन हुवा मिस्ल रसूलिल्लाह। और चाचा संग नबी का रसूल का लिबास वही पहन सकता है जो रसूल जैसा हो। नहीं, कच्ची शराब वालों आज फैसला करो। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है कौन? रसूल का चचा। खानदान एक, कबीला एक, नस्ल एक, खून एक। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सरकार अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब नबी अलैहिस्सलाम का चचा। खानदान एक, नस्ल एक, कबीला एक, खून एक। जब मोहम्मद के घर का बुजुर्ग मोहम्मद जैसा नहीं तो जिसके बाप का पता ना हो वो मोहम्मद जैसा कैसा? से बहुत शुक्रिया। सारे सलवात इस तरह पढ़ो कि सलवात इबादत करके पढ़ो। आपको पता
نہیں ہم آپ سے درود اس لیے نہیں پڑھوا رہے کہ ہم تھک گئے، ہم اس لیے پڑھوا رہے ہیں تاکہ اتنے درود ہو جائے کہ فرشتے عاجز آئے صلوات لکھنے کے ساتھ۔ اللہ آپ نے پڑھا نہیں؟ عامل آدمی کوئی عمل لکھتے تو کہتے اول آخر 11 مرتبہ درود، کبھی اس کی وجہ سمجھیے؟ ہاں فرمایا 10 مرتبہ تک درود کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، جب 11ویں مرتبہ پڑھا جاتا ہے آواز قدرت ہے بس تمہارا کام نہیں ہے، اب ثواب میں خود لکھوں گا۔ نہیں کچی سرا والو، جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھنے کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے، درود کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے، اس سے محبت کا ثواب کون لکھے گا؟ اس کو دل میں بسانے کا ثواب۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لو۔ توجہ آؤ، خدا کے لیے جاگو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کوئی معمولی جشن نہیں ہے، اس جشن کے موقع پر بہت ساری چیزیں خدا بانٹتا ہے، حیات بانٹتا ہے، بے توجہ نہیں کیا، حیات بانٹتا ہے، زندگی بانٹتا ہے، رزق بانٹتا ہے، جس کے آنے پہ خوشی کے آنے کی خوشی پہ ہر شے بانٹتا ہے۔ کیوں بانٹتا ہے؟ کہ اسی کے ذریعے دوں گا، اسی کے صدقے دوں گا، اسی کے یار کچھ نام اتنے پیارے ہیں کہ بندہ بے شک مانتا نہ بھی ہو اور خیرات مانگنی ہو تو نام وہی لیتا ہے۔ ہاں اپنی تنہائی کو بہلانے کے لیے بنایا، اتنے میں کیا کہہ گیا؟ اپنی تنہائی کو، میں اکیلا ہوں کوئی تو مجھے بھی دیکھے، کوئی تو میری عظمت کا گواہ ہو، کوئی تو میری کبریائی کا شاہد ہو، اس لیے اسے بنایا کہ یہ مجھے دیکھے۔ وہ بھی تنہا تھا، یہ بھی، وہ بھی اکیلا تھا، یہ بھی، وہ بھی بے مثال تھا، یہ بھی، وہ بھی بے عیب تھا، یہ بھی توجہ ہے، وہ بھی لا شریک تھا، یہ بھی، وہ بھی لا زمان تھا، یہ بھی، وہ بھی لا مکان تھا، یہ بھی، وہ خالق ہو کے یہ مخلوق۔ بھئی توجہ ہے نہیں؟ خدا کی عظمت کی قسم، میرے بہت سارے چپ چاپ پریشان دوستو، میرے نبی نے سوچا کہ وہ بھی اکیلا ہے میں بھی، وہ بھی تنہا ہے میں بھی، وہ بھی یکتا ہے میں بھی، وہ بھی لا شریک ہے میں بھی، وہ بھی لا زمان ہے میں بھی، وہ بھی لا مکان ہے میں بھی، اب مجھے بنا کے یہ اپنی توحید کو بچائے گا کیسے؟ مجھے بنانے کے بعد یہ اپنی توحید کو بچائے گا پیش کیسے؟ یہ سوچ رہا تھا میرا مصطفیٰ، فقسم ذالک النور بنصفین، اللہ نے اسی نور مصطفیٰ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک کا نام مصطفیٰ رکھا، دوسرے کا نام علی مرتضیٰ رکھا، کہ حبیب دیکھ ہم نے تیرا شریک بنا کے پھر بھی لا شریک ہے، ہم تو جیسا بنا کے پھر بھی بے مثال ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ علی نے کہا ہے میں غلام ہوں، نبی نے کبھی نہیں کہا تو میرا غلام ہے۔ وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب مواخات قائم ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے بھائی بن رہے تھے، سب بن گئے، علی کا نہیں بنایا۔ علی نے بجا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، اما ترضا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکون اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو یا بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ صرف یہ کہہ کے فرمایا کل حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی، ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، علی تیرا میرا رشتہ نہ یہاں ٹوٹا نہ وہاں ٹوٹے گا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یا توجہ میرے دوستو، آؤ آپ کو تھوڑی سی سہرار کہتا ہوں، میرے نبی سے پہلے عرب میں خوشبو کا تصور بھی نہیں تھا۔ آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ سے پہلے عرب میں خوشبو کا تصور بھی نہیں تھا، خاندان نام سے نہیں ایک مخصوص بدبو سے پہچانے جاتے تھے۔
मैं कुछ कह गया हूं। हर खानदान की अलग बदबू थी और बंदे उस बदबू के तसुर को अच्छा ये फलाना है, ये फला है, यानी बदबूदार मुआशरे में जो खुशबू को मुतारिफ कराए उसे मोहम्मद कहते हैं। भाई तवज्जो करना, मेरे मुस्तफा की किबला कम अज कम 100 सिफात है। कितनी? 100, जिनमें से 24 मशहूर है, लेकिन वक्त नहीं है। मैं 24 को बयान करने के लिए मुझे 5 दिन चाहिए। मैं सिर्फ 2 की बात करता हूँ और 2 से नतीजा देके दुआ की तरफ चला जाऊंगा। पहली, मेरा नबी जहां भी होता छुप नहीं सकता था। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। मेरा मुस्तफा जहां भी होता छुप नहीं सकता था। क्यों? नूर बताता था कि कौन बैठा है। जो चाहता नूर बताता था। दूसरा, मेरे मुस्तफा के वजूद में एक खुशबू थी। अब मैं दोनों मकतब अहले सुन्नत, मेरे अहले सुन्नत भाई लिखते हैं कि जिस गली से मुस्तफा गुजरता था उस गली से उसकी खुशबू आती थी, जबकि हमारे उलमा लिखते हैं कि नहीं, जिस गली से मुस्तफा गुजरता था खुशबू उस गली में अपना घर बना लेती थी। हाय हाय हाय, आप तो वजह नहीं फरमा रहे। खुशबू उस गली में अपना 3 दिन तक उस गली से खुशबू मुस्तफा जाती नहीं थी। दूसरा, नूर का क्या आलम था। अज़वाजे मुतहरात फरमाती है कि दिन को अगर सुई गुम हो जाती, ये तो बातें आपने सुनी हुई है ना, दिन को अगर सुई गुम हो जाती तो रात को हम सरदार के नूर से उस सुई को ढूंढ लेते थे। ये नूर का आलम था। जबकि हमारे मकतब के उलमा कहते हैं बस इतना नहीं था, दीवार के इस पार अगर मुस्तफा होता उस पार के भटके हुए मुसाफिर को घर का रास्ता मिल जाता। तीसरी तवज्जो है, ये नहीं, अगर किसी का कद मेरे मुस्तफा के कद से बड़ा होता, जब तक घर में रहता कद बड़ा होता, ओए होए होए, अपने घर में होता कद, जो ही मेरे मुस्तफा की तरफ चलता कद छोटा होना शुरू हो जाता। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं था कि किसी का कद मेरे मुस्तफा के कद से बड़ा हो। अगर मैं जुमला समझा सका तो मुझे जश्न पढ़ने का फायदा होगा और आपको सुनने का भी। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं था कि किसी का कद मेरे मुस्तफा के कद से बड़ा हो। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं था। और अगर मुस्तफा किसी का कद बढ़ाने के लिए उसे अपने कदों पे बिठा दे तो ये तो मुस्तफा का और खुदा का मामला है। आपने तवज्जो नहीं की, आपने तवज्जो नहीं की। किसको बिठाया था शानों पे, किसके कद को बढ़ाया था मोहम्मद ने, ये तो दुनिया को समझा दिया कि जहां दुनिया को इजाजत नहीं है यहाँ इनका कद हम खुद बढ़ाते हैं। नूर और खुशबू, कितना नूर, ये छुपाने से छुपती नहीं थी। नहीं तवज्जो। मेरा सवाल है दस्त बस्ता सारे सुन्नी शिया भाइयों से कि नूर और खुशबू न छुपाने से छुपती थी न दबाने से दबती थी। ये जो 40 बंदे तलवारें लेकर सारी रात बिस्तर रिसालत पे खड़े रहे, ओए होए 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 होए, आपने मजा नहीं दिया मेरे जुमले का। ये जो 40 बंदे बिस्तर रिसालत पर शब हिजरत सुबह के इंतजार में खड़े थे, क्यों खड़े थे? जब नूर नहीं था तो क्यों खड़े थे? जब खुशबू नहीं थी तो क्यों खड़े थे? उनका 40 बंदों का खड़ा रहने दलील थी कि बिस्तर मुसालत पे वो सोया हुआ है जिसका नूर भी मोहम्मद जैसा, जिसकी खुशबू भी मोहम्मद जैसा। तवज्जो है, 40 बंदे खड़े हैं, सारी रात खड़े रहे। शब हिजरत 40 बंदे सारी रात खड़े रहे इस इंतजार में कि मोहम्मद उठेगा। नहीं तवज्जो, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, ये था सोया हुआ, ये था सोया हुआ। अल्लाह ने कहा जिब्रील छोड़ा जा और अली से मेरा पैगाम दो। या अली
انی لأفتخرقا فی ملأ الروحانیین، علی تو نے بستر رسالت پر سو کر آج ایک کام کیا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوں۔ یا علی قد بذلت نفسک لحبیبی بذلت لک حبی، اے علی دیکھ تو صحیح میری طرف، تو نے میرے مصطفیٰ کے لیے جان کی قربانی دی ہے تو میں نے بھی اپنی محبت کی قربانی دے دی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وَمُرْسِلٌ إِلَيْكَ بِمَلَائِكَتِي، اور دیکھ تو صحیح علی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اکیلا جا رہا ہے اور میں فرشتے تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اگلا جملہ سنیے گا، لطف لیجیے گا، یا علی انی اریدو ان اشتریکا من قدمک الی راسک، اے علی آج رات تو ایسا سویا ہے میں چاہتا ہوں تیرے سال سے لے کر تیرے پاؤں تک میں تجھے خرید لوں۔ ان اشتریکا من قدمکا الی راسکا ما بسلکا وجلالکا، اے یا علی میں صرف تجھے تیرے سر سے پاؤں تک اکیلا نہیں، تیری جوانی سمیت، تیری شجاعت سمیت تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ حب لنا ما نشاء خذ منا ما تشاء، یا علی تو جوانی مجھے دے دے، جو چاہتا ہے لے لے، مجھ سے جو چاہتا ہے لے لے۔ اور اگلا جملہ کہہ کے ختم کرا ہوں اپنی گفتگو، فرمایا یا علی حب لنا ما نشاء خذ منا ما تشاء، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں دے، جو تو چاہتا ہے تو لے۔ کیوں؟ ہم نے قانون بنا من کان للہ کان اللہ لہو، جو ہمارا ہو جاتا ہے پھر ہم بھی اسی کی ہو جاتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ داڑھی منڈا تھا تو اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تقدیر تو بدلتا رہے، یہ محمد کی نوکری کا صلہ ہے۔ لوح و قلم تو اس کا کام ہی ہے تقدیر لکھنی اور اسے بدلنا۔ فرمایا تو محمد کا نوکر بن جا، پھر تقدیر پہ تیری حکمرانی ہے۔ ارے جہاں غلام کا یہ مقام ہے وہاں امام کا کیا مقام ہوگا؟ مولا ہم سب کو زندگی میں ایسے کروڑوں جشن نصیب فرمائے۔ مولا آج کی شب کا صدقہ میرے عزیزان خرم اور اس کے ساتھی تمام بزرگان عزیزان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ جتنے بزرگ بھائی عزیز دوست جس محبت سے تشریف لاتے ہیں، میں تمہیں اللہ کی عزت کی قسم اور گواہی دے کے وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہیں ان لمحات کے گزرنے کا صلہ قبر میں پتہ چلے گا کہ تم نے یہ صلہ وقت کہاں گزارا تھا۔ اور ایک بات نہیں، میں بلکہ بڑی ذمہ داری سی بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ فرمایا میرے مصطفیٰ اور اس کے اہل بیت سے پیار کرنے والا جب محشر کے میدان میں آئے گا اس کے سر پر ایک نورانی تاج ہوگا۔ سبحان اللہ، توجہ، اس کے سر پر وہ ایک نورانی، سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کے نوکر کی بات کر رہا ہوں، ان کی اولاد کے نوکر کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے دوستان گرامی؟ اور یاد رکھیے گا کربلا کے بعد تو سنی شیعہ والا فاصلہ ہی ختم ہو گئے، دو ہی طبقے رہ گئے، یا حسینی یا یزیدی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا حسینی یا یزیدی، اور جو ذکر مصطفیٰ میں ہے وہی تو حسینی ہوتا ہے، اور جو ذکر سے نفتر کرے وہی تو یزیدی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اس کو بندے کے سر پہ تاج ہوگا، جب محشر میں داخل ہوگا پورا محشر اس کے تاج کے روب سے کھڑا ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے روپ سے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے ایو ملک مقرب ایو نبی مرسل، آنے والا کون سا رسول ہے؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہو، آنے والا کون سا نبی ہے، آنے والا کون سا رسول ہے، آنے والا کون سا ملک مقرب فرشتہ ہے؟ آوازیں گونجتی ہیں، نہ یہ فرشتہ ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، آنے والا میرے محمد اس کی آل کا غلام ہے۔ اللہ ہم سب کو غلامان آل محمد میں شمار فرمائے، اللہ ہم سب کو یزیدیوں سے دور رکھے، آل محمد کا صدقہ میرے مولا اس مکان میں اپنی برکات کا نزول فرما۔ جتنے گھر اس کے ارد گرد موجود ہیں اور جنہوں نے میلاد میں اپنی صرف مسکراہٹ کا بھی حصہ ملایا ہے، پروردگار انہیں بھی ان کے حق سے زیادہ عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے شفا یاب فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مقروض ہے قرض ادا فرما۔
عزت اہل بیت کا صدقہ مومنین کے جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. جہاں جہاں پر میرے سردار میرے آقا میرے مولا کے میلاد کے جشن ہو رہے ہیں میرا ان تمام مقامات کی حفاظت فرما. تمام جشن منانے والوں کو ہمیشہ آباد و شاد فرما. محمد اہل بیت محمد کا صدقہ ہمیں یہ خوشیاں ہمیشہ نصیب فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما. ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے والے اگر قابل ہدایت ہیں ان کو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ان کو ذلیل اور خوار فرما. سنی شیعہ کے درمیان حسینیت کے رشتے کے رابطے سے میرے اللہ مزید سے مزید تر محبتیں الفتیں قائم فرما. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ میں یہ جملہ کہتے رہتا ہوں، اس کا خالق بھی میں ہوں. درود والوں کو بارود والوں کے مقابلے میں اکٹھا رکھ. پروردگار تجھے اپنے حبیب کی عزت کا صدقہ آج کے بعد دل کھول کے سینہ چوڑا کر کے یا رسول اللہ یا محمد کہنا. اگر ملا پکڑے تو اسے کہنا بیٹا یاسین کون ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پروردگار تجھے اپنے سین کی سین کا واسطہ اس کے ساتھ یا کہہ کے اسے بلانے کا واسطہ میرے اللہ سارے مسلمانوں کو اس ذات مقدس کا صحیح معرفت عطا فرما. محمد اہل بیت محمد کا صدقہ آج کے دن کی آج کے اس میلاد مقدس کا صدقہ میرے عزیزان خرم اور اس کے تمام جوان ساتھیوں کو سلامت بقرامت فرما. ان کے معاملین کو سلامت بقرامت فرما. یہ جو انہوں نے نیاز کا اہتمام ہے آرام سے بیٹھے رہو، آرام سے ملے گا. نبی کے صدقے میں ہی تو ملتا ہے، یہاں ملے یا گھر میں ملے. اور یاد رکھو محشر میں بھی انہی کا صدقہ، جنت میں بھی انہی کا صدقہ. کتنے بڑے صدقے دیے ہیں رسول پر میری سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے. ہر روز نماز فجر کے بعد اپنے سردار کو کھڑا کر کے ان کے قد کے برابر جوہر کا ڈھیر لگا دیتی تھی اور لگا کے کہتی تھی مکہ والو یہ مصطفیٰ کا آج کا صدقہ ہے، کھا لو. اور پروردگار تجھے خدیجہ کے مال کا واسطہ لوگوں کو خدیجہ کے بچوں کی معرفت عطا فرما، آل محمد کی معرفت عطا فرما. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ ذکر پاک کا صدقہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء. یہ دعا ضرور مانگو گا. پروردگار جتنے لوگ اس میلاد مقدس میں شریک ہیں ان کے تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما. ان کو میرے نبی اور اس کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نصیب فرما. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء. السلام علیکم.